رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے ہی اللہ رب العزت سے دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ 6 مہینے سے مسلسل دعائیں کرتے رہتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے تھے 6 مہینے، اے اللہ اس رمضان میں ہم نے جو عبادات کی ہیں، جو اللہ تیری راہ میں خرچ کیا ہے، جو روزہ رکھا ہے، جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرمانا۔ تو گویا پورا سال ہی رمضان کے ساتھ ایک طرح کا تعلق وہ قائم رکھتے تھے۔ 6 مہینے سے دعائیں شروع کر دیتے رمضان کے مہینے کے لیے کہ اللہ ہمارے مقدر میں اس رمضان کو بھی لکھ دے، اور 6 مہینے بعد مسلسل اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہم نے جو عبادات کی ہیں ان کو قبول فرما۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابھی ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے، جو وہاں مسجد کا نمازی نوجوان 21 سالہ نوجوان رات سویا ہے، صبح اٹھ ہی نہیں سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا بڑا اچھا نمازی ساتھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بھی دی توحید کے رستے پر۔ ابھی چند ہی ماہ پہلے اس نے توحید کے رستے کو اختیار کیا، تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے۔ تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، دعا کریں اے اللہ بھی چند دن باقی ہیں، ہمیں زندگی عطا فرما، اور یہ مبارک مہینہ ہمارے مقدر میں فرما۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہمیں دوبارہ نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے اکٹھے، اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک آدمی جو تھا نا، وہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد میدان جہاد میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جبکہ دوسرا آدمی جو تھا وہ 1 سال تک زندہ رہا۔ 1 سال کے بعد اسے تبھی موت آئی، 1 سال کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ یہ صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ دوسرا ساتھی بھی فوت ہوا نا، تو مجھے رات خواب آیا، اور خواب میں نے دیکھا کہ وہ میں بھی اور وہ دونوں آدمی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اس میں سے ایک آدمی باہر آتا ہے، اور ہم تینوں میں سے وہ جو 2 آدمی تھے نا، ان میں جو بعد میں فوت ہوا، 1 سال بعد فوت ہوا، وہ اسے پکڑتا ہے اور جنت میں لے جاتا ہے۔ جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جنت کا دروازہ دوبارہ کھلتا ہے، اور وہ آدمی باہر آتا ہے، اور جو پہلے فوت ہوا تھا نا 1 سال پہلے اور شہید ہوا تھا، اسے پکڑتا ہے اور جنت میں لے جاتا ہے، اور مجھے کہتا ہے تمہاری ابھی باری نہیں آئی، میری آنکھ کھل گئی۔ وہ کہتے ہیں صبح میں نے یہ خواب صحابہ کے سامنے رکھا، اور ہر بندہ حیران کہ جو بندہ بعد میں فوت ہوا تبھی موت اسے آئی، وہ جنت میں پہلے چلا گیا، اور جو شہید ہوا، جو پہلے فوت ہوا، وہ جنت میں بعد میں گیا۔ تو یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، اور آپ نے ان سے خواب سنا، اور پھر آپ نے فرمایا تم اس پر تعجب کا اظہار کر رہے ہو؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟
کہنے لگے کیوں نہیں، ہاں 1 سال مزید زندہ رہا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان فصام وصلى قضا وقضا من سجدة في السنة، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں روزے رکھے اور سال میں اتنی اتنی اس نے نمازیں ادا فرمائیں۔ پھر آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درجات میں آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ فرق ہے۔ جو بعد میں فوت ہوا تبھی موت آئی، اس کا درجہ اس سے اتنا بلند ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس نے رمضان کا مہینہ پایا تھا اور اس میں روزے رکھے اور پورا سال یہ نمازیں ادا کرتا رہا، یہ شہید ہونے والے بندے سے بھی پہلے جنت میں چلا گیا۔ کتنا مقام ہے روزے رکھنے والے کا، نمازیں پڑھنے والے کا۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نمازیں ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کتنا قیمتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں نصیب فرمائے۔ کتنے ہی ہمارے ساتھی ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں۔ تو اس رمضان میں سب سے اہم ترین عبادت روزہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اور اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز ادا کرنا یہ دوسری بنیاد، رمضان کے روزے رکھنا تیسری بنیاد، اور زکوٰۃ ادا کرنا چوتھی بنیاد، اور 5ویں بنیاد اگر اللہ استطاعت دے تو ایک بار زندگی میں حج کر۔ ان 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک رمضان کے روزے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں جو روزے رکھنے والے ہیں نا، ان کے لیے بخشش کا اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی اختیار کرنے والے مرد، عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا۔ بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، متفق علیہ حدیث، من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی اجر و امید کے ساتھ رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور روزے کا اجر صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اجر و ثواب لکھنے والا جو فرشتہ ہے اس کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ روزے کا اجر کتنا لکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، ابن آدم کا ہر ایک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ قال اللہ عز و جل، اللہ فرماتا ہے، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے جو صرف میرے لیے ہوتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کیونکہ میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے، میری وجہ سے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، روزہ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، لوگوں کو علم ہوتا ہے، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا علم صرف بندے کو ہے اور اللہ کو ہے، اس لیے اس کا اجر اللہ رب العزت خود عطا فرمائے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی حکم دیں جس پر عمل کروں۔ دوسری روایت میں آتا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا، ختم لہ بہا دخل الجنہ، اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ روزہ رکھنے والا، اور روزہ رکھا ہوا ہے، موت آ گئی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا، اسی وقت اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ مسند احمد الترغیب والترہیب میں روایت موجود ہے، صحیح حدیث، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا، آپ مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں، اس نے آتے ہی لوگوں سے پوچھا، تم میں سے محمد کون ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا جس سے اس نے پوچھا، ان میں دیکھ لو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، اللہ کے نبی میں دیہاتی ہوں، مجھے بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا، اگر کوئی کمی رہ گئی تو مجھے معاف کر دینا۔ پھر اس نے کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا، ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا، آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ فرمایا، اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی کلمہ پڑھائیں۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ آپ کی کیا تعلیمات ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ تو مسلمان ہو چکے ہو، میری تعلیم یہ ہے کہ رمضان یہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی۔ اس نے کہا، اور کوئی نماز فرض ہے؟ فرمایا، نہیں، صرف 5 نمازیں فرض ہیں، ہاں تم اپنی مرضی سے پڑھنا چاہو نوافل
تو تمہیں اجر و ثواب ملے گا، لیکن 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور فرمایا رمضان کے روزے رکھنے ہیں سال میں ایک بار، اور کوئی، اس نے کہا اور کوئی روزہ فرض ہے؟ فرمایا نہیں، اور کوئی روزہ فرض نہیں۔ پھر اس نے کہا اور؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا مال نصاب کو پہنچ جائے تو سال میں ایک بار زکوٰۃ دینی ہے۔ اس نے کہا اور؟ فرمایا کہ بس یہی میری تعلیم ہے، اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا۔ تو کہنے لگا بس جو جتنا آپ نے بتایا نا میں نے اتنا ہی کرنا ہے، نہ کم نہ زیادہ، صرف فرضی نماز ادا کروں گا، فرضی زکوٰۃ دوں گا، فرضی روزے رکھوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایسے ہی واپس مڑا، اونٹ پر سوار ہونے لگا، اس کا پاؤں پھسلا، گر گیا، چوٹ لگی اور اسی وقت وہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے سر کو اپنی گود میں لیا، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے اس کے ہونٹوں پر بوسہ لیا، اور پھر صحابہ سے فرمایا او میرے صحابہ جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ۔ تو جنت میں لے جانے والا عمل، رمضان کے روزے رکھنا بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اس لیے کوتاہی نہیں کرنی۔ یہ دیکھیں سردی کا موسم ہے، اور سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، نہ گرمی کا پریشانی نہ کوئی اور پریشانی، آسانی کے ساتھ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ اس کے باوجود روزہ نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، پھر رکھا قدم دوسری پر، آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اس سے پہلے تو کبھی آپ نے نہیں آمین کہا؟ فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا بعد من ادرک رمضان ولم یغفر لہ قلت آمین۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کے مہینے کو پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اللہ کے نبی اور جبریل کی بد دعا کے مستحق نہ بنیے، روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابن حبان کی حدیث، خواتین کے لیے جنت میں جانا بہت ہی آسان۔ آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا واطاعت بالہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ ابن حبان کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بالہا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل۔ تو یہاں بھی دیکھیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ عورت اگر 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، خاوند کی اطاعت کرے، جو مشکل کام ہے تینوں میں سے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں چلی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں صحابہ سے کہنے لگے آج تم میں سے کس نے نفلی روزہ رکھا تھا؟ قال ابو بکر آنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے رکھا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا آج من اطعم منکم اليوم مسکینا،
آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کھانا کھلایا۔ پھر آپ نے پوچھا فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر کہتے ہیں میں نے مریض کی عیادت کی۔ پھر آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے ایک مسلمان کے جنازے میں شرکت کی؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے آج ایک جنازے میں بھی شرکت کی تھی۔ اتنے عظیم لوگ تھے وہ، مختصر سی زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کر گئے، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، مسکینوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، جنازوں میں بھی جا رہے ہیں، تیمارداری کرنے بھی جا رہے ہیں۔ فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ کام جمع ہو گئے وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنتی شخص ہے۔ جو نفلی روزے رکھنے والا جنت میں جائے گا تو فرضی روزے رکھنے ہیں، اللہ اسے کتنا اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت میں کچھ محلات ایسے ہیں جن کے بیرونی حصے سے ان کا اندرونی حصہ اور اندرونی حصے سے بیرونی حصہ نظر آتا ہے، اس قدر نفیس اور عمدہ محلات۔ تو ایک اعرابی نے دریافت کیا اللہ کے رسول یہ کس کو اللہ عطا کرنے والا ہے؟ یہ جو جنت کے محلات ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام وألان الکلام وتابع الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ مسند احمد ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ محلات اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو روزے کثرت سے رکھتا ہے، جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھتا ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور لوگوں سے نرم گفتگو کرتا ہے۔ تو اس میں ایک ہمارے موضوع کے متعلق بھی بات ہے، جو کثرت سے روزے رکھتا ہے اللہ اسے ایسے جنت کے محلات میں جگہ دے گا جو اتنے نفیس اور عمدہ ہیں کہ اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو باہر کی چیزیں نظر آئیں گی، باہر بیٹھے ہوں گے تو اندر کی چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا مہینہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور ہمارے جو عزیز دوست رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں پچھلے سال اس رمضان تک، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔